بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ۔ مدینہ منورہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ میں نے اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت میں ملنا دشوار ہو رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بیچنا پڑا تو وہ اسے بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی۔ اس نے تاجر سے پوچھا، یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا، میں نے اسے اتنے میں خریدا ہے اور میں اسے اتنے کا ہی بیچ دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام شبیتہ بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے، جو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سختی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا، پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کرو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا، چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کی سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا اور کچھ دنوں میں ہی بہت سا قرآن پاک یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پاک پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے یہ مالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن پاک حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل قدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ وہی غلام ہے جسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے الحمدللہ بہت ہی پیارے صحابی کا قصہ آپ تک پہنچایا، ان کے صدقے ہمارے ملک میں امن عطا فرما اور یہاں پر اسلامی نظام عطا فرما، آمین ثم آمین۔